الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال الله تعالى في المقام الآخر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، توحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی مبارک ذات کے لیے خاص اور مختص ہے۔ ملک کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حبیب الکبریاء پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ و طہارہ و شرفہ و کرمہ، حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعزام، ائمہ اربعہ، ائمہ حدیث، علماء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب احباب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے جو بیمار ہے اللہ اپنی رحمت سے اپنی شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ اپنی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہے اللہ انہیں حلال رزق عطا فرمائے۔ یا الہی ہم سب گناہگار خطا کار سے انکار ہے، اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہی اہل غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی محترام کے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی رحمت کا ہم پر یہ احسان ہے جس اللہ کی ذات نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ دین اسلام ایسا دین ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو متعارف کروا دیا تھا تو پھر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ حکم صادر فرما دیا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
کہ دین اسلام کے علاوہ اور جتنے بھی مذاہب ہیں، ادیان ہیں، دین اسلام کے بعد اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی بندہ اس پر رہتا ہے تو یہ اس کے لیے خسارہ ہے، اس کے لیے نقصان ہے۔ آپ دین اسلام کو جس اعتبار سے بھی پڑھیں، دین اسلام ہمیں رحمت کا دین لگے، اور ابھی بھی لوگ بالخصوص جو ایم فل یا پی ایچ ڈی کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، ان کے سلیبس میں باقاعدہ طور پر اس کتاب کو شامل کیا گیا ہے جسے تقابل ادیان کہا جاتا ہے، اور اس میں پھر یہودیت کے اندر کیا پایا جاتا ہے، عیسائیت کے اندر کیا پایا جاتا ہے، اسی طرح بدھ مت کے اندر کیا پایا جاتا ہے، یا اور جو ادیان ہے، پھر اس کا اسلام کے ساتھ تقابل کیا جاتا ہے، اور پھر خلاصتاً یہ بات سمجھ آتی ہے کہ واقعتاً کہ دین اسلام جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ایک خاص رحمت ہے۔ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں دین اسلام کو تسلیم کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی یہاں پہ ایسا نہیں ہے جو اس بات کا انکار کرے کہ میں دین اسلام کو نہیں مانتا، بلکہ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارے دین اسلام کے اعتقادات بالکل واضح ہیں۔ تو جب اللہ کی ذات نے مجھے اور آپ کو دین اسلام عطا کیا ہوا ہے تو اس دین اسلام کے ساتھ ہمارا ایک خاص تعلق ہونا چاہیے۔ صرف اس چیز کا نام نہیں کہ میں مسلمان ہوں، یہ بات کافی ہے، نہیں۔ جب تک میں نے اور آپ نے دین اسلام کے تمام معاملات کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل نہیں کرنا، میرا دین اسلام مکمل نہیں اور آپ کا بھی دین اسلام مکمل۔ آج ہمیں معاشرے کے اندر ایسے لوگ ملتے ہیں جنہیں دین اسلام کے عوامل کا نہیں پتا، جنہیں دین اسلام کے عناصر کا نہیں پتا۔ ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جنہیں حقیقی طور پر شہادتین کا نہیں پتا، اور آپ حیران ہوں گے ہمیں ایسے نوجوان بھی ملے ہیں جنہیں صحیح طریقے کے ساتھ کلمہ شہادت نہیں آتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خاص کرم کر دیا کہ ہمیں دین اسلام میں بھیجا ہے تو پھر ہمارا ایک خاص تعلق ہونا چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں، ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کی جانچ پڑتال کریں، جس چیز کا علم نہیں ہے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کا تذکرہ کیا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں۔ اور یہ بات اس ذہن میں رکھیں، علم صرف اور صرف دین اسلام ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے آپ علوم سمجھتے ہیں وہ علوم نہیں بلکہ فنون ہے۔ علم صرف اور صرف جو ہے وہ دین کا ہے، قرآن کا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہے۔ لہذا ہمارا دین اسلام کے ساتھ ایک خاص شغف ہونا چاہیے، خاص تعلق ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو، ہم خود اپنی اولاد و اطفال کو دین اسلام کی تعلیمات کے قریب لائیں۔ اب حالات حاضرہ میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ دین اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کیا فوائد حاصل ہو؟ کیونکہ آج کل ہم ہر بات کے اندر کیوں کو لازمی لے کر آتے ہیں، یہ ہوگا تو کیوں ہوگا، ایسے ہوگا تو کیسے ہوگا، یہ بات ممکن ہے تو کیسے ممکن ہے، یا پھر اس کے فوائد کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہے۔
اس سے مجھے حاصل کیا ہوگا؟ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ عصر حاضر میں، حالات حاضرہ میں دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیں، یہ حکم الہی ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے اندر صرف علماء کا طبقہ نہیں آتا، بلکہ ہم سب مسلمان اس کے ہیں۔ یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے، یہ حکم اسلام کے ماننے والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا یہ نزول فرمایا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ دین کو سیکھیے، آپ دین کو سمجھیے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ اب کون سا علم ضروری ہے، کون سا علم فرض ہے، اس میں علماء نے اصطلاحات کو بیان کیا۔ مثال کے طور پر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دین اسلام کے عوامل کا پتہ ہو، اسلام کے بنیادی اعتقادات کا پتہ ہو، کیونکہ عقیدے کے بنا تو دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے بنیادی عقائد کیا ہے تو پھر ہم دین اسلام کے ساتھ مخلص ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم صادر فرمایا ہوا ہے، اس میں سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے، لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے بنیادی اعتقادات کا علم ہم میں سے ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ آج علم نہیں ہے نا ہمارے پاس عقائد کا، آج ہمارے عقائد اتنے کمزور ہو چکے ہوئے کہ ہم شرکیہ اعمال کرتے ہیں، اور ان شرکیہ اعمال کو کرنے کے بعد ہمارے اوپر کوئی افسوس بھی نہیں آتا ہے، بلکہ پھر ہم اس کو وہ مانگے دوہل بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھے، اس میں سب سے پہلے بنیادی اعتقاد، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ احکام و مسائل کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب نماز ایک بندے نے تو نہیں پڑھنی، ہم سب نے نماز پڑھنی ہے، ہم سب پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر ہم صاحب مال ہیں سارے تو زکوٰۃ ہم سب پر فرض ہے، ہم صاحب استطاعت ہیں تو حج کرنا ہم سب پر فرض ہے، روزے رکھنا ہم سب پر فرض ہے اگر ہم مریض نہیں ہیں۔ تو پھر اس سے متعلقہ احکام و مسائل کا علم ہونا بھی ہمارے پاس لازمی اور ضروری ہے۔ اب مجھے پتہ ہی نہ ہو نماز کا قیام کس طرح کرنا ہے، مجھے پتہ ہی نہ ہو میں نے قیام میں دعائیں کون سی پڑھنی ہے، میں نے فاتحہ کو کس طرح پڑھنا ہے، میں نے فاتحہ کے بعد کس طرح اور کون سی سورت کو پڑھنا ہے، رکوع میں جانے کا طریقہ کیا ہے، رکوع میں دعا کون سی پڑھنی ہے، رکوع سے کھڑے ہونا ہے تو کس طرح ہونا ہے، سجدے میں جانا ہے تو کس طرح جانا ہے، سجدے میں دعا کون سی پڑھنی ہے، تشہد میں بیٹھیں گے تو کس طرح بیٹھیں گے، پہلا تشہد ہے تو کیسے بیٹھیں گے، دوسرا تشہد ہے تو کیسے بیٹھیں گے، پہلے تشہد میں کون سی دعائیں پڑھنی ہے، دوسرے تشہد میں کون سی دعائیں پڑھنی ہے، اس چیز کا علم حاصل کرنا ہم سب پر ضروری ہے۔ تو حالات حاضرہ میں دین اسلام کی تعلیمات کیوں ضروری ہے، اس کیوں کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض قرار دیا۔ آپ کو ایسے مسلمان ملیں گے، اب بھی جائزہ لے لیں آپ، کوئی مشکل نہیں، جنہیں تشہد کی دعائیں اتحیات اور اشہد ان لا الہ درود کے بعد نہیں آتی ہیں، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے کہ جب درود کو پڑھنا ہے، آپ نے فرمایا اس دعا کو لازمی پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ، جس میں فتنہ دجال سے محفوظ کی دعا، جس میں دنیا کے شر سے بچنے کی دعا، جس میں اپنے گناہوں کی معافی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ یہ دعائیں ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے۔ اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار، صبح و شام کے اذکار، مسنون دعائیں ہمیں کتنی آتی ہیں، ہم اپنا جائزہ آسانی سے لے سکتے ہیں، جو لازمی ہے، جو ضروری ہے، جس کے بنا ایک مسلمان کی تعلیمات اور اس کے اعمال مکمل نہیں ہوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دین کی تعلیم کو حاصل کرنا فرض ہے۔ آج ڈاکٹر ملیں گے آپ کو، انجینئر ملیں گے آپ کو سافٹ ویئر بنانے والے ملیں گے آپ کو۔ حالات حاضرہ میں ایسے واقعات سامنے آئے ہیں، بچہ ڈاکٹر بن چکا ہوا ہے،
اس کو باپ کے جانے کا اتنا افسوس نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا افسوس یہ بتا رہا ہے کہ مجھے باپ نے ڈاکٹر تو بنا دیا تھا، لیکن آج میں افسوس اس چیز کا کر رہا ہوں کہ میں اپنے باپ کے جنازے پر کھڑا ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو جنازے کی دعائیں نہیں سکھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو اس کا طریقہ نہیں بتائیں گے، بچوں سے بڑھ کر اخلاص کے ساتھ اپنے والد اور اپنی والدہ کے لیے کون دعا کر سکتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اسی لیے ایک مسلمان کے لیے اس کے علم کو فرض قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے، ہم دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، اس کو سمجھیں۔ آج بھی لازمی اور ضروری ہے کہ ہمیں اعتقادات کا علم ہونا۔ آج ہمارے عقیدے کمزور ہیں، سنتوں کا ہمیں علم نہیں، رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہمیں علم نہیں، اور ہم اس میں پیچھے سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال بھی کمزور ہو رہے ہیں اور اللہ کی ہمیں خاص رحمت بھی حاصل نہیں ہو۔ اللہ کی خاص رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی ایک خاص برکت کو حاصل کرنے کے لیے دین کے ساتھ آپ منسلک ہو جائیں اور پھر اس دین کی تعلیمات کو سیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہو، پھر آپ دیکھیں گے میری زندگی کے اندر بھی تبدیلی آئے گی اور آپ کی زندگی کے اندر بھی تبدیلی آئے گی۔ اسی طرح دین اسلام کی تعلیمات کو حالات حاضرہ میں حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ علمی زندگی کا مقصد سمجھاتا ہے۔ ان سے پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں آنے کے لیے، اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے۔ ان سے پتہ چلے گا صبح ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے، شام ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے، ہم رات کو آرام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، صبح بیدار رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں۔ ان ساری تعلیمات کا علم ہمیں دین اسلام کی تعلیمات میں ملے گا، اور اللہ رب العزت کی ذات نے اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک بات کو بالکل واضح بیان کیا ہوا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ جو حکم ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اس دنیا کے اندر مبعوث اس لیے کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ تو انسان کو حقیقی اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ چلے گا جب وہ دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرے گا۔ آج میرا مقصد کیا بنا ہوا ہے؟ میں صبح اٹھوں، کام پہ چلا جاؤں، دو پیسے کما لاؤں، گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے سالن روٹی کا کچھ کر لوں، گھر میرے لیے بن جائے، اس میں پنکھے اے سی لگے ہوں اور میں آرام اور آرائش کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر لوں۔ ہم نے اپنا مقصد یہ بنایا ہوا ہے اور ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر دیں، جبکہ نہیں، ہمارے اس دنیا میں بھیجنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہوا ہے، اس کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اور اس عبادت کا علم، اس ریاضت کا علم، اس ہماری زندگی کا مقصد ہمیں اس وقت پتہ چلے گا جب ہم دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ ملک کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو لوگ دنیا کے اندر آ رہے ہیں، یہ دنیا سے جو لوگ جا رہے ہیں، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم میں سے زیادہ نیک اعمال کرنے والا کون ہے۔ تو ہمیں دین اسلام کی تعلیمات آج بھی حاصل کرنا ضروری ہے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے، ہمارے اٹھنے کا مقصد، ہمارے سونے کا مقصد کیا ہے، ہمارے معاملات کا مقصد کیا ہے، ہماری آئلی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہر بات کو واضح انداز سے بیان فرما دیا۔ اسی طرح بڑھتی ہوئی جہالت حالات حاضرہ میں، اس دور کے اندر، یہ جو پرفتن دور سے میں اور آپ زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اس میں ایک مسلمان کا دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ معاشرے کے اندر آج سے آپ 10 سے 15 سال پہلے چلے جائیں، وہ چیزیں موجود نہیں تھی جو آج ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگلے دنوں کے اندر ہماری اولادوں کے پاس کس کس طرح کی چیزیں آ جائیں گی، پھر اس کے بعد معاشرہ کس سے کس طرح کا ہوتا جائے گا۔ تو اس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کو اپنے لیے فرض قرار دے دیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی اولادوں کو سکھائیں، ہم انہیں بتائیں کہ دین اسلام یہ ہے، دین کی تعلیمات یہ ہیں، حالات جس طرح کے بھی ہوں، دین اسلام ایک ایسا مذہب اور ایک ایسا دین ہے، آپ کی تعلیمات اس انداز کی ہے جو ہر حالات حاضرہ کی عکاسی بڑے اچھے انداز سے کرتی ہے۔ آج کمپیوٹر کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آج ہمیں نئی سے نئی ٹیکنالوجی مل رہی ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی وضاحت آج سے 1500 سال قبل بڑے اچھے انداز سے فرما دی۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یہ ہمارے جو کمپیوٹر ہے، یہ جو ہماری جدید سے جدید ٹیکنالوجی ہے، جو ہمیں 1 سیکنڈ اور 1 منٹ میں یہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک ذات ایسی موجود ہے جو اس سے بڑھ کر بھی کام کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروایا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس براق سواری پہ میں بیٹھا تھا نا، اس کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ تا حد نگاہ اس کا 1 قدم ہوا کرتا تھا، تا حد نگاہ اس کا 1 قدم ہوا کرتا تھا۔ یعنی کہ آج سے 1450 سال قبل، 1500 سال قبل اللہ رب العزت کی ذات نے ایسے ٹیکنالوجی کو معاشرے کے اندر بھیج دیا تھا۔ اور یہ جو آج ہمارے موبائل ہے، یہ جو ہمارے کمپیوٹر ہے، یہ جدید سافٹ ویئر ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمارے اعمال زندگی بھی محفوظ ہو رہے ہیں۔ آج بڑے فخر کے ساتھ ہم بات کہتے ہیں میرے پاس موبائل ہے، اس کے اندر 256 GB ڈیٹا محفوظ ہو سکتا ہے۔ میں ایک فائل کو، ایک تصویر کو، ایک ڈاکومنٹس کو بڑے اچھے انداز سے محفوظ کر سکتا ہوں۔ اور پھر میں نے ایسے سافٹ ویئر اپنے پاس رکھ لیے ہوئے ہیں یا میں نے بنا لیے ہوئے ہیں جس سے یہ ڈیٹا ساری زندگی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہم اور ہمارے نوجوان اور ہماری یہ ٹیکنالوجی ہمیں کہتی ہے کہ اگر آپ کے موبائل سے ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا ہے، آپ کے کمپیوٹر سے ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا ہے، تو ریسائکل بین کی ایسی جدید چیزیں آ چکی ہوئی ہیں جس سے وہ ساری چیزیں واپس آ سکتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے زندگی اور کتاب زندگی ہماری چل رہی ہے یہ بھی محفوظ ہوگی۔ اور اللہ رب العزت کی ذات قیامت کے دن جب ایک ہی بات ہم سب کو کہیں گے کہ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تم صرف اپنی کتاب زندگی کو پڑھ لو، یہی تمہارے لیے کافی ہوگی۔ اس میں میری 60 سالہ زندگی ہو، میری 70 سالہ زندگی ہو، میری 80 سالہ زندگی ہو، اس میں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی ہو۔ تو لہذا یہ بڑھتی ہوئی جہالت اور جدید ٹیکنالوجی کے اندر ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آئے روز معاشرے میں ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس کا مقابلہ ہمارے نوجوان نہیں کر سکتے، اور الحاد اور سیکولرزم اور دہریت ہمارے گھروں کے اندر آج دہلیز پر پہنچ چکی ہوئی ہے۔ بچے ہمارے اور ہم دین اسلام کے دعوے دار تو ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یار اسی دین اسلام پہ عمل کرنا ہے۔ اسی کو سیکولرزم کہا جاتا ہے، اسی کو لبرلزم کہا جاتا ہے، اسی کو اسلام سے دوری کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو دین اسلام سکھائیں گے نہیں، انہیں پڑھائیں گے نہیں، انہیں سمجھائیں گے نہیں، تو بڑھتی ہوئی جہالت کا وہ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آج معاشرے کے اندر ہر دن ایک نئی سے نئی بدعت ہمارے سامنے آ رہی ہے، نئی سے نئی جہالت ہمارے سامنے آ رہی ہے، نئے سے نیا فتنہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، نئے سے نیا فتویٰ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کریں اور ہمارے بچے بھی دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کریں۔ انہیں پتا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، یہ فتنہ آ گیا ہے، یہ بدعت آ گئی ہے، یہ جہالت آ گئی ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی اس انداز سے فرمائی ہوئی۔ کوئی بھی مسئلہ آج کا دور ہو یا آج سے بعد آنے والا دور ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں وہ بات بڑے اچھے انداز سے مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ بات بالکل واضح مل جائے گی۔ تو بڑھتی ہوئی جہالت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کریں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ایک عربی مصنف ہے، وہ ایک چینل کے اندر یہ بات کہہ رہے تھے کہ میرے گھر کے اندر نا اللہ کی رحمت ہے، اور اس رحمت کی وجہ 3 باتیں ہیں۔ سوال کرنے والے اینکر نے پھر پوچھا کہ بتا دیں وہ کون سی 3 باتیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر ڈیلی بیسس پر ہم قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھتے ہیں، اور پھر میں یا میری مسز اس آیت کریمہ کا ترجمہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر مختصر سی تفسیر بھی ہم اپنے بچوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کہا دوسری بات کون سی؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ایک حدیث کو لیتے ہیں
عربی ہیں، ان کے لیے عربی کے اندر حدیث کو پڑھنا مشکل نہیں. کہتے ہیں کہ ہم عربی کے اندر حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ جو ان کی زبان کے اندر ہے وہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے سامنے اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر میں، میرے بچے، میری بیوی قرآن مجید کی تلاوت گھر کے اندر لازمی کرتے ہیں. فرماتے ہیں اسی وجہ سے آج ہمارے گھر کے اندر رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے. اور یہ بڑھتی ہوئی جہالت کے اندر بھی، جس میں آئے روز ایک نئے سے نیا فتنہ آتا ہے، میں، میرے بچے اور میرے گھر والے اس سے محفوظ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دین کے ساتھ ایک تعلق ہے، دین کے ساتھ، اور اس کو سیکھنا اور سمجھنا ان کی زندگی کا حصہ ہے. اب ایک بندہ روزانہ بیسس پہ، ڈیلی بیسس پہ ایک آیت پڑھے، پھر اس کا ترجمہ بچوں کے سامنے پیش کرے، پھر اس کی تفسیر پڑھ لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے روزانہ ہم ایک حدیث پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں، تو ہم کتنی آسانی کے ساتھ اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں. تو پھر ہم اور ہمارے بچے ان فتنوں سے محفوظ نہیں رہیں. اور نہ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور نہ آپ یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. تو جب ہم اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا اہتمام کر لیں گے تو بڑھتی ہوئی جہالت کا مقابلہ بھی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اگر میں چاہتا ہوں میرا گھر جہالت سے پاک رہے، دین اسلام جیسا گھر میرا گھر رہے، اس میں اللہ کی رحمت اور اس کی برکت رہے، تو پھر قرآن اور حدیث کے ساتھ اور اس کے پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ جب میرا تعلق ہو جائے گا تو اللہ رب العزت کی ذات رحمت بھی فرمائیں گے، برکت بھی فرمائیں گے، اور میرے گھر کو جہالت فتنوں سے محفوظ بھی رکھیں. تو اس لیے ہم سب نے اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں. حالات حاضرہ میں دین اسلام کی تعلیمات کیوں ضروری ہے؟ اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی جہالت میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کریں. اسی طرح علماء دین فوت ہو رہے اور علم ختم ہو رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی 1450 سال قبل فرما دی. آپ نے فرمایا ان اللہ یقبض العلم، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات علم کو قبض کر لے. صحابہ نے کہا کہ علم کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ قرآن کی تعلیمات تو قیامت تک رہے گی، آپ کی حدیث تو قیامت تک رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا ختم ہونا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس دھرتی سے، اس زمین سے راسخ علماء کو اٹھا لیں گے، اور پھر جاہل لوگوں کی تعلیمات کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور خود بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف عمل کروائیں گے. آج یہ ہو رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے. ہمارے کتنے راسخ علماء یہ ان پچھلے 4-5 سالوں کے اندر اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اور ان کے مقابلے کا میں نے تو کوئی عالم نہیں دیکھا ہے. جیسے وہ حدیث کو پڑھاتے تھے، جیسے وہ حدیث کو سمجھاتے تھے، جیسے فتوے کا دینے کا علم اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں دیا ہوا تھا، جیسے دین اسلام کی تعلیمات کو سکھانے کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس رکھا ہوا تھا، اس کے بعد آج وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو جب ایک حساب لگائیں دین اسلام کی تعلیمات دینے والے بالکل ہی ختم ہو جائیں گے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اسی لیے حالات حاضرہ میں دین اسلام کی تعلیمات کیوں ضروری ہے؟ علم کے قبض ہونے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے ہم سب دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھے ہوئے بنیں. جب ہم میں سے ہر ایک کے پاس دین کا علم ہوگا، جب مجھے پتا ہوگا نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، اس کے احکام و مسائل کا، پھر میرے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر یہ لازم قرار دے دیا ہوا تھا کہ جب تک میرے دور خلافت کے اندر یا جہاں تک میری خلافت ہے اس کے اندر کوئی اپنے بزنس کو سٹارٹ نہیں کر سکتا، شروع نہیں کر سکتا، جب تک اس کے پاس جو بزنس کے اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اس کا علم اس کے پاس نہیں ہوگا. بلکہ ایک دکان کا افتتاح تھا، صحابی نے آ کر حضرت عمر کو کہا کہ آئیں میں اپنی دکان کا افتتاح کرنا چاہتا ہوں، اس کو کھولنا چاہتا ہوں، آپ وہاں پہ تشریف لائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تجھے پتا ہے کہ جو تو کاروبار کر رہا ہے دین اسلام کے اندر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہ تجھے پتا ہے کہ اس کے احکام و مسائل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ، مجھے نہیں پتا.
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے جاؤ مسجد نبوی میں جاؤ، ابو ہریرہ کے پاس جاؤ، عبداللہ بن عباس کے پاس جاؤ، جا کر سب سے پہلے تجارت کے اصولوں کو سیکھو، اور جب تجارت کے اصولوں کو سیکھ لو گے پھر میرے پاس آنا اور پھر تمہیں دکان کھولنے کی اجازت ہوگی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو ختم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ علم کو ختم اس طرح کریں گے، اللہ تعالیٰ راسخ علماء کو اٹھا لیں گے، راسخ علم جن کے پاس ہوگا وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بڑھتی ہوئی جہالت سے اپنے آپ کو بچائیں، فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور ہم سب جو ہے وہ دین اسلام کے راسخ علم پر عمل پیرا ہو، اس کے لیے ضروری ہے ہم سب جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کریں۔ آج کے دور میں حالات حاضرہ میں دین اسلام کی تعلیمات کیوں ضروری ہے؟ اس کے فضائل و ثمرات بہت ہیں۔ آپ باقی فنون کو سامنے رکھیں، وہ آپ کو معرفت الہی کا نہیں بتائیں گے۔ فزکس پڑھنے والا، کیمسٹری پڑھنے والا، بایو پڑھنے والا حقیقی طور پر اللہ کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن دین علم کی فضیلت یہ ہے جو دین اسلام کو سیکھتا ہے سب سے پہلے اس کو معرفت الہی ہو جاتی ہے، وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس دنیا کا نظام چلانے والا، اس دنیا کے تمام سسٹم کو چلانے والا ایک اللہ موجود ہے، اور اس اللہ کے حکم کے بنا میں دنیا کا کوئی کام اختتام پذیر نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے دین اسلام کے فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب ایک بندہ قرآن کو سیکھے گا، حدیث کو سیکھے گا، اس کے علم کو حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو ہو جائے گی، اللہ کی پہچان اس کو ہو جائے گی۔ تو سانو اللہ کی پہچان ہوئے مجھ سمیت، مجھے اللہ کی پہچان اگر حقیقی طور پر ہو، آپ کو ہو، تو ہم اللہ اکبر کی صدا سن کر مسجد کے اندر نہ آ جائیں۔ ہم کتنے آتے ہیں مسجد کے اندر؟ معرفت الہی نہیں ہے نا ہمیں، اللہ کی معرفت ہمیں نہیں ہے نا، تو اس لیے ہم بے نماز، اسی لیے ہم نماز سے دور ہیں۔ اللہ کی معرفت ہو تو اللہ کی قسم جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرے تو ہم دنیا کے تمام کاموں کو ترک کر کے مسجد کے اندر آ جائیں۔ معرفت الہی ہو تو پھر ہم میں سے کوئی بے روز نہ ہو، معرفت الہی ہو تو ہم زکوٰۃ دینے والے بن جائے، معرفت الہی ہو تو ہمارا اخلاق بڑا اچھا ہو جائے، معرفت الہی ہو تو میں زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دوں، معرفت الہی ہو تو میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کروں، معرفت الہی ہو تو میں کسی کے ساتھ اگر وعدہ کیا اس وعدے خلافی کے اندر نہ جاؤں، معرفت الہی ہو، اللہ کی پہچان اگر ہو تو میں نہ دین تعلیمات کے اندر کوئی دغے بازی کروں، نہ اس سے متعلقہ جتنے احکام و مسائل ہیں اس سے دور جانے کی کوشش کروں۔ اس لیے اس کی فضیلت سب سے پہلے یہ ہے کہ جو دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کر لیتا ہے اس کو معرفت الہی ہو جاتی ہے، اور جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے، جو اللہ کو پہچان لے، پھر وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات اور اس کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اسے دین اسلام کی تعلیمات کا فہم اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اٹھے گا تو دین کی تعلیمات کے مطابق، چلے گا تو اسلام کے مطابق، گھر سے نکلے گا تو اسلام کے مطابق، گھر میں داخل ہوگا، مسجد میں آئے گا، مسجد سے نکلے گا، مسجد میں اعمال کرے گا تو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جہاں پہ دین اسلام کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کو سمجھا جاتا ہے، احادیث کو بیان کیا جاتا ہے، اس محفل کو، اس مجلس کو اللہ کی رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو اس مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اس نظریے کے ساتھ کہ میں نے یہاں پہ بیٹھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سیکھنا ہے، اللہ کے ایک فرمان کو سیکھنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس مجلس پہ اتنی رحمت فرماتے ہیں کہ ان کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اسے رحمت کے فرشتوں نے گھیرا ہوتا ہے، اور یہ مجلس کی صورت میں ہے تو اللہ کی ذات اپنے عرش پر بیٹھ کر ایک مجلس کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بندے فلاں جگہ پر، فلاں شہر اور فلاں بستی کے اندر میرے دین کو سیکھیں،
اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس میں سے ایک عمل اس کی نیک اولاد ہوتی ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیک اولاد جب بھی نیک عمل کرے گی اللہ رب العزت کی ذات سے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے دور رکھیں گے تو میرے جانے کے بعد میرا بچہ کیسے میرے لیے خیر کا کام کرے گا؟ اگر میں انہیں قرآن نہیں سکھاؤں گا، حدیث نہیں سکھاؤں گا، میں انہیں دعائیں نہیں سکھاؤں گا، میں انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات نہیں سکھاؤں گا تو کیسے دین اسلام کے قریب آ سکتے ہیں؟ تو ان فضائل اور ان ثمرات کو حاصل کرنے کے لیے حالات حاضرہ میں ضروری ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات سکھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی طور پر دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دور میں دین اسلام کی تعلیمات کیوں ضروری ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في غزه اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في فلسطين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين